عزیز دوستو، سب سے زیادہ پریشان، بے چین اور بے قرار وہ شخص رہتا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، معاذ اللہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ جو الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا پتہ ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بے چین اور بے قرار شخص ہوتا ہے۔ لوگ دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے کے باوجود، کروڑوں لاکھوں اربوں روپیہ رکھنے کے باوجود، بظاہر دنیاوی لحاظ سے بڑی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کھو گئے، نشوں کے شکار ہو گئے۔ بھرا پڑا ہے یورپ کا معاشرہ، جو الحاد کی طرف بڑھے تو وہ معاذ اللہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنا پتہ تلاش کرنا چاہے، مقصد حیات کو پانا چاہے، اگر وہ سمجھنا چاہے فلسفہ زندگی کو، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں خالق و مالک کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے جلوے جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی برہان کامل ذات مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وجود پاک وہ برہان اور وہ دلیل ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جناب۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ سب کا آنا با مقصد تب ہوگا جب آپ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو تربیت کے لحاظ سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فونوں پر، موبائلوں پر تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو چلو آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو بیچ سے موبائل ہٹ ہی جائے تو اچھی بات ہے۔ چند ایک لوگ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات پر توجہ رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہیں، گویا معرفت الہی کا حصول چاہیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہیں، مقصد زندگی پانا چاہیں، فرمایا محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ حضور کی ذات کامل، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات، رسول پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا رستہ، وہ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانے کا واحد کامل اور مکمل ذریعہ ہے۔ اور صحابہ جب بھی اپنے مالک کا پتہ پوچھتے حضور کے دروازے تک آئے ہیں نا۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، دلوں میں کئی شوق ہمارے ہوتے ہیں، ایک شوق رب کی ملاقات کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ملاقات کا شوق، اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔
میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا. وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. بڑا بے ادب ہوں سزا. اور ایک مقام پہ کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اپنے مالک کی محبت، اللہ کی معرفت کو جاننا، خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی. اپنا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خالق کا پتہ چلے. آپ دیکھیے نہ صحابہ آئے نہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ گزر گیا سجدے کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو جب صحابہ نے یہ شوق سے کہا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں. وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا. آپ لوگ بیٹھ جائیں جی بھائی جان، آپ بھی تشریف رکھیں. سب حضرات مہربانی کریں جی، بات کرنے دیں، سب بیٹھ جائیں. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے تھوڑی تقریر کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ جائے. آپ مہربانی کریں، تھوڑی توجہ کریں. یہ بعض اوقات معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کے لیے صبح سے ہی موجود ہوں، یعنی میں فجر کے بعد گاڑی میں بیٹھا تھا اور میں ابھی تک بیٹھا ہی ہوں. سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. آپ مہربانی کریں، اب بات تو کرنے دینا بھائی، تو تھوڑی دیر توجہ رکھیں تاکہ چند باتیں ہو سکیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی جائے گا، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں روز تقریریں، اللہ کے فضل سے علماء روز سرکار کی سیرت کو، سوانے کو، ارشادات کو، تعلیمات کو بیان کرتے ہیں. اور پھر آپ کو اپنے خطیب کے پاس بیٹھنے سے پہلے نشست بھی نہیں بک کرانی پڑتی کہ 10,000 دینا پڑے موٹیویشنل اسپیکر کو. اگر اگلی سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو 10 ہے، اس سے پیچھے 8 ہے، اس سے پیچھے 5 ہے، یہ تو نہیں کرنا پڑتا. اور نہ یہ کہ آپ کو بہت پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے. تو بڑی معذرت سے عرض کروں گا، وہ خاص قدر جو دین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، حضور کا ارشاد سنتے وقت وہ جو خاص دل کا آنگن کھلا ہوا ہونا چاہیے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے. وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے وہ ذوق پیدا کریں. یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے؟ تو سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی. 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4، اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا. وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر، اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا، وہ ساری باتیں. دیکھیے، اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رب رسول کی محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا، وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. وہ جو قرآن مجید نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں، خیالات کو پاک کرتے ہیں. ہم نہ بہت برا سوچتے ہیں. مجھ سے ناراض نہ ہونا، پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے. ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے. ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں.
بندہ مومن کی جو ذات ہے، بندہ مومن کی جو شان ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت، اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی۔ میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے کہ ذہن کا گلشن آباد کریں، اپنی طبیعت میں اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں، اچھا سوچ۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ ایک بات ہے نا۔ 10 دن یا بعض نے لکھا 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں۔ حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ، جس طرح چھوٹے بچے، نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، چھوڑیں جی یہ معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ ہماری سوچ اتنی جلدی رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیر میں، فوراً انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں تک اپنی امت کو سوچیں پاک رکھنے کا پیغام دیا۔ حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اچھی بات کو چھوڑنا، کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا سے بدگمانیوں کا فروغ، یہاں تک کہ آئمہ دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی۔ او بھائی، آپ حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا بغداد شریف میں، تو حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نا جمعے والے دن فرض نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو جو لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا امام عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا آ کے، وہ بھی تو تھوڑا غور کرے نا، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جمعے کے فرض ادا کرتے چلے جاتے، سارا شہر عزت کرتا تھا، لیکن ایک بغداد کا تاجر کہتا تھا مجھے نہیں مولوی صاحب اچھا لگتے۔ کیوں جی؟ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، پر مجھے ایک بات نہیں پسند۔ وہ کیا؟ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بدگمان ہونا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتے ہیں، کہا مجھے نہیں اچھے لگتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تم تحقیق کر لو۔ جب بڑائی لوگوں نے اصرار کیا تو ایک دن نہ اس نے اس طرح کیا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے ہو لیا۔ شیخ جلدی سے ایک دکان پہ گئے اور وہاں سے نان خریدے، نان بائی سے۔ کہنے لگا دیکھ لو، پیر صاحب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے۔ حضرت تھوڑا آگے بڑھے اور کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یعنی بدگمانی پر بدگمانی۔ شیخ وہاں سے جنگل میں داخل ہوئے، کہنے لگا گھاس پہ بیٹھ کر کھلی فضا میں کھائیں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، اسے کیا خبر تھی۔ ذرا تھوڑا آگے بڑھے، ایک دروازہ لکڑی کا جو باہر سے بند تھا حضرت نے کھولا،
اندر گئے تو ایک معذور فالج زدہ بوڑھے آدمی بیٹھے. شیخ نے جلدی سے مٹکے سے پانی لیا, پہلے ان کا منہ دھویا اور پھر پہلا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو مجھے سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے. وہ پیچھے چھپا سن رہا ہے. تو وہ جو کھانا کھانے والے معذور تھے وہ کہنے لگے 14 سال ہو گئے مجھ لاوارث کے لیے ہر جمعے, ہر روز, ہر ظہر میں کھانا لاتے ہو, کب تک لاتے رہو گے؟ وہ شخص کہتا جس کو میں عیب جانتا تھا نا, وہ سب سے بڑی خوبی نکل آئی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہ باہر کھڑا میں کانپ رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اور شیخ نے کھانا کھلایا, پھر تکمیل نماز پر باہر نکلے تو میں قدموں پہ گرا, میں نے کہا معاف کر دیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی کرامت فار سیل نہیں کرنا ہوتی, ان کو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہوتی, ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کسی اور کو بھی بتانا. چلے پنجابی کا شعر ہے, پنجابی ہوں آ گیا زبان پر تو کیا کروں, جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں, اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. شیخ فرمانے لگے اگر آگاہ ہو گیا ہے تو میری زندگی میں میری یہ نیکی کسی کو بتانا نا, سوچوں کو صاف کریں, نکھرا کریں, اپنے ذہن کو صاف رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے. میں کیا کروں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں, لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے, دبی ہوئی ہے زندگیاں, اپنوں سے ناراض رہ رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیا. خدا را کبھی خیر بولیں. اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے, لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے, کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ, تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو, یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے, جناب یوسف کی شان بیان کرتے, نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے, حضرت فاروق کی شان بیان کرتے, جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے, مولا علی کی شجاعت بیان کرتے. جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے. ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے, معرفت الہی کے لیے, اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی قیمت کو پہچانیں. اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو, سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں, میں دیہاتی ہوں, میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی عظمت کو تو پہچانو. تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا. اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں. اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا. قیادت کرنی ہے اس امت کو, قیادت, اس امت کو اپنا پہچان